سعودی عرب کے ایک بچے کو زنا کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ جب اس بچے کا سر قلم کرنے لگے تو آخری خواہش میں بچے نے سوئمنگ پول نہانے کی خواہش کر دی۔ جب پولیس اس کو سوئمنگ پول لے کر گئی تو وہاں کا معجزہ جو ہوا وہ سن کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ میں حیرت سے اپنی عربی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس طرح کی بے باک عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میری عربی بھابھی بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بڑے سکون سے بیٹھی تھی۔ اسے نہ ہی اپنے لباس کی پرواہ تھی نہ ہی حلیے کی، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جسے وہ پھل اٹھا کر بڑے مزے سے کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جوس بھی پی رہی تھی، اور جبکہ اس کی نگاہیں اپنے فون پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بنا مجھے دیکھے مجھ سے بات چیت کر رہی تھی۔ بظاہر تو میں اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، لیکن در حقیقت میری نظریں اس کے وجود کا آر پار جائزہ لے رہی تھیں۔ میں 14 سال کا ایک جوان ہوتا ہوا لڑکا تھا جس کے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور ویسے بھی جس قسم کی عورت میرے سامنے بیٹھی تھی میرے لیے اپنے اوپر قابو پانا مشکل تھا، جبکہ رشتے میں وہ میرے بھائی کی بیوی تھی جو شاید اپنی کوئی ویڈیو بنا رہی تھی۔ بے اختیار ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ سعودیہ آ کر تو میرے بھائی کی لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ اتنی امیر عربی عورت سے نہ صرف اس کی شادی ہو گئی ہے بلکہ وہ تو یہاں خوب عیاشی بھی کر رہا ہے۔ میری بھابھی نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے ارحم، کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ آج تمہاری نظریں ہی نہیں ہٹ رہی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں ایک دم شرمسار ہوا تو وہ خود ہی کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ ویڈیو بنواؤ، مجھے ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے انکار کیا تو پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لو، میں تھوڑی دیر میں خود تمہارے پاس آتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ تمہارے پاس کیسے کپڑے ہیں۔ اگر اچھے کپڑے نہ ہوئے تو ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کے بھاگا کہ کہیں وہ میری چوری کے بارے میں بھائی کو نہ بتا دے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ لاک کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے پاکستان سے آئے 5 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ان 5 دنوں میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میری عربی بھابھی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی بے باک سی بھی تھی۔ بارے میں کھل کر نہ بات چیت کرتی بلکہ کبھی کبھی تو میرے قریب بھی آ جاتی اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور اپنا موبائل فون لے کر اپنی عجیب و غریب ویڈیوز بناتی اور پھر انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی۔ آج بھی بھابھی نے خود مجھے بات کرنے کے لیے بلایا تھا اور جس حال میں وہ بیٹھی تھی اسے دیکھ کے میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی، اور آنکھیں بند کرتے ہی بھابھی کا حسین وجود میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ ان کے وجود کا اتار چڑھاؤ گہرے گلے سے جھانکتے نشیب و فراز نے میرا چین اڑا دیا تھا۔ میری اماں نے مجھے پاکستان سے یہاں اس لیے بھگایا تھا کیونکہ میں وہاں بری صحبتوں میں پڑ گیا تھا اور سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بڑا بھائی سعودیہ آ کر سیٹل ہو گیا تھا اور اماں کو فکر ستائی کہ کہیں میں مزید بگڑ نہ جاؤں اور لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھے بڑے بھائی کے پاس ہی بھیج دیا تاکہ میں بھی یہاں سیٹل ہو جاؤں۔ مگر یہاں آ کر اپنی عربی بھابھی کو دیکھنے کے بعد میرے اندر کی جوانی مزید جوش مارنے لگی تھی۔ لڑکیوں کو لے کر جتنا دیوانہ میں اپنے وطن میں تھا، وہ بھابھی کو دیکھ کر وہ دیوانہ پن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی کسی امیر عربی لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ بھابھی کا ویڈیو بنانے والا فون ہی اس قدر خوبصورت اور مہنگا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں وہ فون حاصل کر لوں، مگر اتنا مہنگا فون خریدنا میرے بس میں نہیں تھا اور نہ ہی میں بھائی سے مانگ سکتا تھا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، چلو دکھاؤں تو پاکستان سے کیسے کپڑے لائے ہو۔ وہ اب بھی بنا دوپٹے کے میرے منہ کے آگے کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور گنتی کے 4 جوڑے ان کے سامنے رکھ دیے۔ بھابھی نے وہ جوڑے اٹھائے اور پھر میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ یہ تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے کر گئی تو لوگ تمہیں میرا ملازم سمجھیں گے۔ بھابھی کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ بہت پیسے والی عورت تھی، ان کے تو ملازم بھی مجھ سے زیادہ اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ پھر بھابھی نے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور میرے قریب جھک کر کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں شاپنگ کرواتی ہوں۔ ان کے اس طرح جھکنے پر ان کی خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں لیا تھا اور میرا دل چاہا تھا کہ میں انہیں اپنے بازو میں جکڑ لوں، لیکن وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں اپنے الٹ پلٹ دل کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور پھر وہ مجھے شاپنگ پر لے گئیں۔
انہوں نے بہت مہنگے کپڑے دلائے۔ شاپنگ مال میں بھی وہ مجھے پکڑ پکڑ کر ہماری ویڈیو بناتی رہیں اور واپسی میں اپنی ایک دوست کے گھر بھی لے گئیں۔ ان کی دوست کے گھر جا کر مجھے احساس ہوا کہ ان کی دوست بھی ان کے ہی جیسی تھی۔ اس نے ایک لانگ میکسی پہن رکھی تھی جس پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا، گلا کافی گہرا تھا اور بال چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے تھے۔ ڈھیر سارا میک اپ منہ پر تھا اور وہ بھی مجھ سے بڑی بے باکی سے مل رہی تھی۔ وہ دونوں کھل کر میرے سامنے بات چیت کر رہی تھیں، نہ شرم نہ لحاظ۔ بھابھی کی دوست بتا رہی تھی کہ ان کی ایک ایک ویڈیو پر لاکھوں میں لائکس آتے ہیں، کئی مرد ان پر فدا ہیں۔ یہ سن کر میری بھابھی اپنی دوست سے کہنے لگی کہ پاکستانی مردوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے میں نے تو پاکستانی مرد سے شادی کی، تم بھی کوئی پاکستانی مرد ہی تلاش کرو، کسی عربی مرد کی باتوں میں نہ آنا اور شادی کر کے ہمیں غلام سمجھتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر ان کی دوست کہنے لگی یہ تمہارا دیور ہے نا، تم کہو تو اسی سے شادی نہ کر لوں۔ یہ کہتے اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا تھا اور میں بالکل چھینپ گیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی اور اپنی دوست کی بات پر بھابھی بھی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کچھ دیر تو میں سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر میری نظریں خود بخود ان دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے بہکنے لگیں۔ وہ اپنے باتوں میں مصروف ہو چکی تھیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو اپنی ویڈیوز بھی دکھا رہی تھیں، اور انہیں دیکھ کر میرے اندر کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ میں کچھ عورتوں کی خوشبو سے آشنا تھا۔ پاکستان میں نے اپنی دوستوں کی صحبت میں رہ کے ایک دو گرل فرینڈز بنائی تھیں، جن کے ساتھ ڈیٹ کے دوران میں نے کچھ نازیبا حرکات بھی کی تھی، اور اس دن کے بعد سے میرے اندر کی یہ خواہش بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ جب انسان کو کوئی چیز آدھی ادھوری نصیب ہو تو اسے مکمل حاصل کرنے کی خواہش بہت تیزی سے انسان کو جلاتی ہے، اور میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے ان لڑکیوں کے ساتھ بس تھوڑا بہت ہی وقت گزارا تھا، اور اب میں چاہتا تھا کہ کوئی پوری طرح مجھے میسر آ جائے، اور اس وقت دو جوان خوبصورت عربی عورتیں میری نظروں کا محور بنی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ بھابھی نے میرا سامان میرے کمرے میں پہنچایا تھا اور پھر اچانک مجھے گلے سے ہی لگا لیا، کہنے لگی ارحم تم میرے لیے بہت چھوٹے اور معصوم سے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے دھڑک مجھ سے کہہ دو۔ بھابھی کے گلے لگ کر تو میری جان ہی فنا ہونے لگی تھی۔ مجھے چھوڑ کر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی تو میں نے بے ساختہ ہی ان سے موبائل فون کی فرمائش کر دی کہ مجھے ایسا فون چاہیے جس سے اب ویڈیوز آپ بناتی ہیں۔ میری بات سن کر بھابھی مسکرائی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، جلد ہی تمہیں فون مل جائے گا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تو میں کتنی ہی دیر تک گہری گہری سانسیں بھرتا رہا، اور پھر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لیے اپنے جذبات کو تسکین پہنچانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس بات کی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بھابھی نہ صرف مجھے بچہ سمجھتی تھی بلکہ میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ جلد ہی مجھے فون بھی ملنے والا تھا۔ میں خود بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس لیے شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر یہاں وہاں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن بار بار مجھے یہ وہم ستا رہا تھا کہ کسی کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنا دماغ جھٹکا اور نئے فون کے بارے میں سوچنے لگا اور خوش ہوتا رہا۔ بھائی تو صبح دفتر گیا، رات کو گھر لوٹتا تھا، تھکا ہارا اتنا ہوتا کہ بس میری خیر خیریت لے لیتا اور بھابھی کا کاروبار سنبھال رہا تھا، اور میں سارا دن بھابھی کے ساتھ ساتھ رہتا۔ پھر بھابھی نے اگلی شام اپنے دوستوں کی بڑی سی پارٹی رکھی اور مجھے خوب تیار کروایا اور کہنے لگی میں تمہیں اپنی ساری دوستوں سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں بھی اچھی طرح تیار ہو گیا، اور پھر اس پارٹی میں بھابھی کی دوستیں خوب میرے ساتھ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگیں۔ کوئی مجھے اپنے قریب بٹھاتی تو کوئی میرے بالوں کو چھیڑتی۔ وہ سبھی بہت عیاش فطرت کی لڑکیاں تھیں جو میرے جوان ہوتے وجود سے مزے لے رہی تھیں، اپنے ساتھ میری طرح طرح کی ویڈیو بنا رہی تھیں، اور مجھے بھی ان کے ساتھ خوشی مل رہی تھی۔ اسی پارٹی میں بھابھی نے مجھے میرا موبائل فون بھی تحفے میں دیا، لیکن پھر اپنی دوستوں کے جانے کے بعد میری بھابھی نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگی اپنی بھائی کے سامنے میری دوستوں کا ذکر نہ کرنا، تمہارے بھائی کو میری دوستوں کا یہاں آنا زیادہ پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے فون کے بارے میں بتانا، کیونکہ تمہارا بھائی یہ بات پسند نہیں کرے گا، وہ نہیں چاہتا کہ تم ابھی ان چکروں میں پڑو۔ میں نے فوراً بھابھی سے وعدہ کر لیا کہ میں بھائی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔
پھر آئے دن ہی بھابھی کی کوئی نہ کوئی دوست ہمارے گھر آتی اور خود ہی میرے غریب ہونے کے بہانے تلاش کرتی۔ میں بھی ان کے ساتھ دھیرے دھیرے بہکنے لگا تھا۔ بھابھی کے ساتھ رہتے رہتے مجھے بھی ویڈیوز بنانے کا ایسا شوق چڑھا تھا کہ میں چلتے پھرتے گھر کی ہر چیز کی ویڈیو بنا لیتا۔ میں نے اپنے فون میں بھی بھابھی کی دوستوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنائی تھی اور میرا سارا وقت بس ایسے ہی گزر رہا تھا۔ میرے اور بھائی کے درمیان تو بات چیت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، البتہ بھابھی کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا۔ یہاں کوئی مجھ پر روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں آ کر میں اور بھی آزاد ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن بھائی میرے پاس آئے تو میں نے جلدی سے اپنا فون چھپا لیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے کاروبار کے سلسلے میں 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے، تم اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ جو کچھ تم پاکستان میں کر کے آئے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ بھائی نے دبے دبے لفظوں میں مجھے جتا دیا تھا کہ انہیں میری ہر حرکت کا علم تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا اور بھائی مجھے خدا حافظ کہہ کے نکل گئے۔ بھائی کو جا کر ایک ہی دن ہوا تھا کہ اگلے دن بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ نائٹی میں میرے سامنے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہیں اکیلے نیند نہیں آ رہی ہے، میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤں۔ بھابھی کا حلیہ دیکھ کے میرا دل بے قابو ہوا تھا۔ میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور خاموشی سے بھابھی کے برابر بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بھابھی نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے اتنی نامردانگی کی امید نہیں تھی۔ تمہارا بھائی تو پورا مرد ہے، لیکن تم اتنے دنوں میں بھی میری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہو سکے۔ بھابھی کی بات سن کے میں حیران رہ گیا تھا، اور پھر ان کے کہنے پر اس رات میں نے ان کے ساتھ وہ حرکت کی تھی جو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس بات کا احساس ہوتے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ خیر صحیح وقت پر میں نے خود کو روک لیا تھا۔ پھر مجھے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا تو میں بھابھی کے کمرے سے نکل گیا اور سوئمنگ پول کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد بھابھی میرے پاس چلی آئی اور بالکل مجھ سے لگ کر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹوں پر زبردستی چومنے لگی، مجھے سینے سے لگا کر اپنی تنہائی کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میری قربت کی تمنا رکھتی تھیں۔ میں نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ زبردستی مجھے کھینچ کر پھر اپنے کمرے میں لے گئی۔ البتہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت میری آنکھ کمرے کا دروازہ کھلنے پر کھلی اور میں اٹھ کر بیٹھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میرا بھائی کھڑا تھا اور میری بھابھی خود میں سکڑی سمٹی ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا تھا۔ میرے وجود پر لباس نہیں تھا، بھابھی کا حلیہ بھی خراب تھا، ان کے وجود پر جگہ جگہ زخم تھے، نہ جانے کب اور کیسے لگے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، لیکن میرا بھائی تو یہ سب دیکھ کر ہکا پکا رہ گیا تھا۔ بھابھی بھائی کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کے بھائی نے میری عزت لوٹ لی ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے تو اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اس کا اتنا خیال رکھا تھا، لیکن اس نے مجھ پہ ہی ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے میں نے پولیس کو بلایا ہے۔ یہ سن کر میری پوری جان نکل گئی اور بھائی تو وہ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سعودیہ کا قانون کتنا سخت ہے اور یہاں زنا جیسے گناہ کی کیا سزا ہے۔ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اس کے لیے اکسایا گیا تھا۔ بھابھی نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ میں نے ان کو غلط نظروں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن اس سے زیادہ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جس کی بدولت ان کے جسم پر اتنے زخم آتے یا وہ مجھے بدکار ٹھہراتی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا ان کے کہنے پر کیا تھا، لیکن وہ مجھے مجرم ٹھہرا چکی تھی اور میرے بھائی کو ان کی باتوں پر پوری طرح یقین آ گیا تھا، کیونکہ انہیں پہلے سے ہی میرے بارے میں اس طرح کی شکایتیں اماں کے ذریعے مل چکی تھی۔ پھر وہ مجھ پر کیسے اعتبار کر سکتے تھے؟ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس کی گاڑیوں کا سائرن گھر کی چار دیواری میں گونج اٹھا اور کچھ پولیس والوں نے آ کر مجھے گرفتار کیا اور کچھ بھابھی سے بیان کرنے لگے۔ بھابھی نے کھل کر میرے خلاف بیان دیا تھا کہ میرے بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف ان کے کمرے میں گھسا بلکہ ان کے ساتھ بہت زور زبردستی بھی کی۔ وہ مظلوم عورت بنی بری طرح رو رہی تھی اور میں اس طرح پھنسا تھا کہ چاہ کر بھی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا، نہ گواہ، میرا تو اپنا بھائی میرے سامنے میرے خلاف کھڑا تھا۔ پولیس والے مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گئے اور مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا۔
میں نے سنا تھا کہ یہاں زنا کی سزا کوڑوں کی صورت میں دی جاتی ہے، لیکن جب مجھ پر مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہوا تو مجھے سزائے موت سنائی گئی، جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے بھابھی سے معافی مانگی، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے بچا لو، لیکن وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر انہیں بھی بے آبرو کیا ہے۔ وہ مجھے پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میری سزائے موت میں 4 دن باقی تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد میری گردن کاٹی جانی تھی، اور جب تک مجھ پر ایک ایک پل قیامت کی طرح بھاری تھا۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بھابھی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ 3 دن میں نے بہت ہی مشکل سے گزارے تھے۔ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ میں سارا وقت روتا رہا، وضو کرتا، جائے نماز پر بیٹھتا اور اس بات کی دعا مانگتا کہ کسی طرح میری بے گناہی ثابت ہو جائے۔ میں اتنا بدکردار نہیں تھا کہ زانی ثابت ہو جاتا۔ رو رو کر میرا حال برا ہو گیا تھا۔ میں ایسے ہی بس اپنی موت کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ جیلر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو، ہم اسے پورا کر دیں گے۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد تمہارا سر قلم ہونا ہے۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اچانک ہی خود بخود میرے منہ سے نکلا تھا کہ میں اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں نہانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس پولیس والے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا، تم تو بڑے عیاش ہو، موت کے منہ میں جانے سے پہلے بھی تمہیں سوئمنگ پول میں جانا ہے، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ رات کے وقت مجھ سے میری خواہش پوچھی گئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد تمہیں تمہارے گھر کے سوئمنگ پول میں لے جایا جائے گا۔ تمہیں 1 گھنٹے کا وقت ملے گا، پھر اس کے بعد تمہیں سر قلم کرنے کے لیے وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں سزا دی جاتی ہے۔ نماز کے بعد تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ وہ مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور پھر میرے کہنے پہ اگلی صبح وہ مجھے میری بھابھی کے گھر کے سوئمنگ پول پر لے گیا۔ بھابھی تو میرے سامنے نہیں آئی تھی، البتہ بھائی نے بڑی نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ میری آخری خواہش جان کر وہ بھی چونک اٹھے تھے۔ کچھ پولیس والے بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے سوئمنگ پول کی طرف لے جایا گیا، اور لیکن میں سوئمنگ پول میں نہ کودا بلکہ یہاں وہاں گھومنے لگا، اور پھر مجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ میری بے گناہی کا ثبوت میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ میرا موبائل فون تھا جو اس رات میں بھابھی کے کمرے سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ پول تک لایا تھا، لیکن پھر بھابھی مجھے زبردستی اپنے کمرے میں کھینچ کر لے گئی تھی تو میں فون وہیں بھول گیا تھا۔ میرے فون پر اس وقت بھی ریکارڈنگ آن تھی۔ بھابھی اور میرا چہرہ تو نہیں آیا تھا، البتہ مجھے یقین تھا کہ اس ریکارڈنگ میں بھابھی کی آواز ضرور ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اس موبائل فون کو چیک کیا تو واقعی اس میں ریکارڈنگ موجود تھی۔ وہ فون ایک پاؤں لگ کر میری چیئر کے نیچے ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے شاید گزرے 4 دنوں میں بھابھی کی اس پہ نظر نہیں پڑی تھی۔ کام والی نے بھی اس جگہ کی صفائی نہیں کی تھی جب ہی یہ فون بچ گیا تھا، جس میں بھابھی صاف لفظوں میں مجھے اپنی تنہائی کا بوجھ سنا کر اپنے کمرے میں چلنے کا کہہ رہی تھی، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ میں زبردستی ان کے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے وہ فون پولیس والوں کے حوالے کیا۔ میرا فون چیک کرنے کے بعد انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پہل میں نے نہیں کی تھی۔ کارروائی کا نیا سلسلہ شروع ہوا اور میری سزا کو روک دیا گیا۔ بھابھی سے فوراً ہی ان کا فون ضبط کر لیا گیا، اور پھر ان کے فون میں سے بہت سی ایسی ویڈیوز برآمد ہوئی جس سے ان کے اندر کی گندگی ثابت ہو گئی۔ یہاں تک کہ ان کے فون میں میرے نہانے کی ویڈیو بھی موجود تھی۔ جب مجھے لگا تھا کہ کوئی مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو دراصل بھابھی نے اپنا موبائل فون میرے واش روم میں اس وقت چھپایا ہوا تھا۔ ان کا ویڈیو بنانے والا فون الگ تھا، اسی لیے وہ آسانی سے گھر کے کسی بھی حصے میں رکھ دیا کرتی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن تفتیش کے دوران ان کے فون سے میری وہ ویڈیوز بھی نکل آئی تھی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ زنا کرنے والا میں نہیں بلکہ میری بھابھی تھی۔ اس رات میں نے بھابھی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ بھابھی نے مجھے خود اپنے کمرے میں زبردستی بلایا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ میرے ساتھ زنا کرنا چاہتی تھی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ اس کا جواب وہی دے سکتی تھی۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر تفتیش کے دوران انہوں نے ایک ایسا راز بیان کیا جسے سن کر نہ صرف میں بلکہ میرا بھائی بھی دنگ رہ گیا۔
بھابھی نے تفتیش کے دوران بتایا کہ وہ میرے یہاں آنے سے پہلے ناخوش تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہاں پر آؤں۔ انہوں نے بھائی کو مفت کا ملازم بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنا کاروبار بھی بھائی سے سنبھلواتی تھی اور سارا دن انہیں گھر سے باہر رکھتی تھی، خود ان کے پیچھے میرے عیاشی کرتی۔ میرے یہاں آنے سے ہی ان کی عیاشی میں بڑی مداخلت ہوئی تھی۔ ان کی صرف عورتوں سے ہی دوستی نہیں تھی بلکہ مردوں سے بھی تعلقات تھے، اور میرے یہاں آنے کی وجہ سے ان کے تعلقات میں مسئلے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ وہ میرے سامنے غیر مردوں کو گھر نہیں بلا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے واپس بھیجنے کے لیے ترکیب آزمائی اور مجھے پریشان کرنا شروع کیا۔ جان بوجھ کر میرے قریب آتی تاکہ میں بھائی سے کوئی ایسی ویسی بات کروں اور وہ کوئی جھگڑا کھڑا کر کے مجھے وہاں سے بھگا دے۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان کی غلط حرکتوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہیں میری نیت کا اندازہ ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے پوری طرح مجھے برباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور بھائی کی غیر موجودگی میں جان بوجھ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر خود ہی اپنے آپ کو زخمی کر کے بھائی کو فون لگایا اور گھر بلا لیا، اور بھائی آئے تو مجھے ہی برا سمجھے کیونکہ انہیں تو یہی معلوم تھا کہ میں برا ہوں، اور اس طرح میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن بس بھابھی سے غلطی ہوئی کہ میری فرمائش پر انہوں نے مجھے فون دلایا اور اپنی طرح ویڈیو بنانے کی عادت بھی لگا دی۔ میں بھی بھابھی کی طرح ہر وقت ویڈیو آن رکھنے لگا تھا اور اسی وجہ سے ان کی ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی تھیں۔ ان کی دوستوں کی بھی کچھ باتیں ریکارڈ ہوئی تھیں جس میں وہ لوگ اپنی عیاشی کے بارے میں ذکر کر رہی تھیں۔ بھابھی نے اعتراف کر لیا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ وہ مجھے واپس پاکستان بھیجنے کے لیے یہ گناہ کر بیٹھی تھیں۔ مجھے باعزت طور پہ بری کر دیا گیا تھا، جبکہ بھابھی کو ایک بڑی سزا ملی تھی۔ انہیں ایک بھاری جرمانے کے ساتھ کچھ دن قید خانے میں بھی گزارنے تھے۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ انہوں نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا اور خود بھابھی کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ بھابھی ایسی عورت نہیں تھی جس کے ساتھ گھر بسایا جا سکتا۔ مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا تھا، اس لیے میں سدھر گیا تھا۔ بھائی نے مجھے واپس پاکستان بھیجا اور خود دوسری نوکری تلاش کر کے نوکری پر لگ گئے۔ میں پاکستان واپس آ گیا ہوں اور اب میں اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہا ہوں۔ میں نے عورتوں کی طرف سے اپنا ذہن پوری طرح ہٹا لیا ہے۔ مجھے آج بھی وہ راتیں یاد ہیں جب میں اپنی موت کے انتظار میں کال کوٹری میں قید تھا۔ میں اب کبھی گناہ کے راستے پہ نہیں چلوں گا۔ میں نے اللہ سے بھی توبہ کر لی ہے۔ انسان ٹھوکر کھا کر ہی سمجھتا ہے، اور مجھے وہ ٹھوکر بہت بری طرح لگ چکی ہے۔